تبارک و تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن رکھا ہے، وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث، فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي أَن يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى، کہ جو بندہ مسلمان جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جو بھی کوئی بندہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے، سوال جائز ہو، حرام نہ ہو، غلط نہ ہو، جائز سوال، جو بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے، یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کرتا، اس کی دعا رد نہیں کرتا، الا اعطاہ ایاہ، تاکید وہاں پر ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب بندہ مسلمان کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اشارہ بِیدیہ یقللھا، اور وہ وقت بہت ہی مختصر ہے، وہ وقت بہت ہی شارٹ ہے، وہ وقت بہت ہی کم ہے۔ اس وقت کے بارے میں دو طرح کی روایت ہے، اور میں آپ کے سامنے وہ دونوں کا خلاصہ رکھنے کی کوشش کروں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، جس وقت، وہ وقت ہے ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضى الصلاۃ، یہ وقت ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے تو نماز کے ختم ہونے تک۔ ایک وقت حدیث شریف کے اندر یہ، دوسری روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم الجمعہ سنۃ عشر، کہ جمعہ کے دن 12 گھڑیاں، یرید ساعہ، جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہیں، لا یوجد مسلم یسأل اللہ عز وجل شیئا الا آتاہ اللہ عز وجل ایاہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہیں، ان میں سے ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ مومن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے، جو بھی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے۔ ہی ساعۃ آخر بعد العصر، فرمایا کہ یہ گھڑی عصر کے بعد کی ہے۔ اور دوسری روایات سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ گھڑی کوئی متعین نہیں ہے، کبھی جمعہ کے وقت میں بھی آتی ہے اور کبھی عصر کے بعد، لیکن زیادہ تر جس بات کو علماء نے حدیث کی روشنی میں لی ہے، اور اس طرح کے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بہت سارے صحابہ اکرام کی روایات بھی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور تذکرہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ یہودی عالم تھے اپنے زمانے میں، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ تورات میں جمعہ کے دن کے بارے میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آپ نے سچ کہا، اور آپ نے اس وقت یہ بات کی ارشاد فرمائی کہ وہ وقت بہت مختصر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، ہاں اللہ کے رسول بالکل سچ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت تورات کے اندر بھی ہے کہ وہ بہت کم ہوتا
ہے. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز میں مسلسل رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ساعت من آخر النہار، کہ یہ گھڑی دن کے گھڑیوں میں سے سب سے آخری گھڑی ہے، یعنی عصر کے بعد والی گھڑی ہے. عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے بیچ، مغرب کے قریب قریب یہ گھڑی ہے. پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر عصر کے بعد کی گھڑی میں تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، آدمی نوافل نہیں پڑھتے. نوافل تو منع ہے کہ عصر کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے. پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک آدمی جو نماز پڑھ لیتا ہے یا وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، بندہ اس وقت مسلسل نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ بندہ کوئی عمل نہ کرے، خالی وضو کر کے نماز کا انتظار کرے. ایک آدمی ہے، عصر کے بعد ہے، عصر کی نماز پڑھ لیا، وضو کی حالت میں بیٹھا رہا کہ مغرب پڑھوں گا، دعا کرتا رہا، دعا نہیں بھی کرا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان تمام اوقات کو نماز میں شمار کرے گا کہ یہ بندہ نماز میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک ہے. اگر کسی کو عصر کے بعد تھوڑا ادھر ادھر کام رہے تو کم از کم مغرب میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ پہلے آ جائے اور دعا کرنے بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے رسول کے زمانے کی ہے، مگر ہم نے دعائیں کرنا چھوڑ دیا. آج ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر کے مغرب تک کتنا اہم وقت ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، کتنی اہم گھڑی ہے، مگر ہمیں معلوم نہیں. کوئی کرنے چاہتا ہے دعا ہے، ارے قبول ہوتے، تمہیں علم نہیں ہے، آج لے لو، جاؤ، تمہارے مسائل حل ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ علیہ مشہور تابعی ہے، اس کے علاوہ اسلاف، محدثین، فقہاء کا یہ عالم تھا، علماء کا یہ عالم تھا اس زمانے کا. بعض اسلاف عصر کے بعد اپنے دروازوں کو بند کر دیا کرتے کہ کوئی بات چیت نہیں. خود حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروازوں کو بند کر لیتے تھے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں، خالی دعا میں رہو، دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو. لوگ دروازے بند کر لیا کرتے تھے، لیکن ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہے، ہمارا وقت کیسے ختم ہو رہا ہے، ہمارا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے. کیا ہم نے کبھی غور کیا اور اپنے ہاتھوں سے ایسی ایسی قیمتی چیزیں اور قیمتی اوقات، قیمتی خزانے چلے جا رہے ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہے، موت ہمیں آ کر کے دبوچ لے رہی ہے. کتنے لوگ چلے جا رہے ہیں آج جو زندہ ہیں انہیں بھی احساس نہیں کہ ہم کب کس وقت موت کے قائم بچے کی شکایت. یاد کرو ان مواقع کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا نہ کرنے والوں، سوال نہ کرنے والوں، عبادت نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. تمہاری بڑی پریشانیاں ہیں، ملک کی پریشانیاں ہیں، تمہارے گھروں کی پریشانیاں، ساری پریشانیاں تمہارے پاس ہیں، تو مانگتے کیوں نہیں؟ تھوڑا سا وقت نکالو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا خزانہ کھول دے گا، رحمتوں کا برکھا برسا دے گا، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ مولے کرے ہم سب کو ایسی گھڑیوں سے، ایسے اعمال سے زیادہ لطف اندوز ہونے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق. اے اللہ، ہمارے اندر جو بے حسی ہے، جو بدمردگی ہے، پاک پروردگار تو سے ختم. اے الہ العالمین، ہم سب کے دلوں کو زندہ کر دے. اے اللہ، اپنی محبت، رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. ہم سب کو ہدایت اور استقامت عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا